آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں، ذہانت یعنی کلیورنس۔ کیا ذہانت کا مطلب صرف اونچا بولنا اور دوسروں کو دکھاوا کرنا ہے؟ بالکل نہیں، اصل ذہانت تو خود پر مکمل قابو پا لینے کا نام ہے۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے اس وضاحتی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی اہم سوال، کیا سب سے زیادہ بولنے والا ہی سب سے ذہین ہوتا ہے، یا پھر اصل ذہانت اس خاموشی میں چھپی ہوتی ہے جو ایک انسان اپناتا ہے؟ عام طور پہ تو ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ جو شور مچاتا ہے وہی سب جانتا ہے، لیکن سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل کامیابی تو چپ چاپ اپنے ماحول کو سمجھنے اور پھر اپنا اگلا قدم اٹھانے میں پوشیدہ ہے۔ اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہ اصل ذہانت کی 10 نفسیاتی نشانیاں یعنی سائیکولوجیکل سائنز واضح کرتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم انہی 10 نکات کو تھرلی ایکسپلور کریں گے۔ ہر نشانی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تفصیل، روزمرہ زندگی سے ایک بہترین مثال اور ایک چھوٹا سا عملی مشورہ ڈسکس کریں گے تاکہ اس علم کو بآسانی سمجھا جا سکے۔ پہلا حصہ ہے خاموشی اور گہرا مشاہدہ، جو کہ کسی بھی ذہین دماغ کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک ذہین انسان اکثر جان بوجھ کر نادان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بہتر مشاہدہ کر سکے۔ جب کوئی اپنی معلومات کا شور نہیں مچاتا تو دوسرے لوگ خود بخود اپنے اصل ارادے ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی گروپ میٹنگ میں جو سب سے چالاک شخص ہوگا نا، وہ چپ بیٹھا سب کی باتیں سن رہا ہوگا تاکہ ہر کسی کا اصل ارادہ جان سکے۔ اس نشانی پر عمل کرنے کی ٹپ یہ ہے کہ دوسروں کو پہلے بولنے کا موقع دیا جائے۔ Let them reveal themselves first۔ دوسری نشانی، بولنے سے زیادہ سننا۔ دیکھیں، بولنے میں لگتی ہے انرجی، لیکن سننے سے ملتی ہے معلومات۔ فرض کریں ایک گرم بحث چل رہی ہے، عام لوگ اپنی بات منوانے کے لیے بس چیختے جائیں گے، لیکن ایک سمجھدار شخص چپ چاپ سن کر ہر پہلو کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ فعال ہو کر یعنی ایکٹیو لسننگ کی عادت اپنانی چاہیے۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تیسری نشانی بہت انٹرسٹنگ ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا۔ یہ تو اصل ماسٹر کلاس ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر ناواقف بنتا ہے تو لوگ بنا کسی ڈر کے پوری سچائی اگل دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر کوئی افواہ پھیلا رہا ہو، پتہ ہونے کے باوجود اگر معصوم بن کر پوچھا جائے تو ایسی تفصیل ملتی ہے جو شاید پہلے نہ پتہ ہو۔ اس حکمت عملی کی ٹپ یہی ہے کہ بالکل بنیادی اور معصومانہ سوالات پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ یہاں تھوڑا رک کر اس گہری بات پر غور کرتے ہیں۔ وہ خاموشی کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب صرف لفظوں کی غیر موجودگی نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت اور ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ اور یہی آتی ہے ہماری 5ویں نشانی، حکمت عملی والی خاموشی۔ جب سامنے والے کو فوراً جواب دینے کے بجائے خاموش رہا جاتا ہے تو اس پر ایک نفسیاتی دباؤ بنتا ہے۔ وہ اپنی بات بدلنے یا مزید راز کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اہم تجارتی معاہدے میں جب کوئی آفر سامنے آئے تو فوراً ہاں یا نہ کہنے کے بجائے اگر چند سیکنڈز کی خاموشی اختیار کی جائے تو سامنے والا اکثر مزید بہتر آفر دے دیتا ہے۔ زندگی میں اس وقفے کو، اس پاز کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے پر، جذبات پر مکمل قابو، یعنی پریشانی میں بھی سکون قائم رکھنا۔ اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف عام رد عمل ہے جہاں مشکل آتے ہی گھبراہٹ اور پینک طاری ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ذہین انسان کا رد عمل جو ایسی مشکل میں بھی بالکل ٹھہرا ہوا اور پرسکون نظر آتا ہے۔ تو چوتھی نشانی یہی ہے کہ جب دوسرے گھبرا رہے ہوں تو پرسکون رہا جائے۔ اصل میں جب بھیڑ گھبراہٹ میں ہوش کھو بیٹھتی ہے تب صرف ایک ٹھنڈا دماغ ہی درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ مثال لے لیجئے، دفتر میں اچانک کوئی بحران آ جائے، چیخ پکار کے بجائے خاموشی سے حل نکالنا ہی اصل ذہانت ہے۔ ٹپ یہ ہے کہ کسی بھی پریشان کن بات پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے ایک لمبی گہری سانس ضرور لیں۔ 9ویں نشانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل ذہانت کسی کی تعریف یا تصدیق کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنی قابلیت جانتا ہو اسے تالیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک ایسا دانشمندانہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو شروع میں کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن لمبے عرصے میں وہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہاں عملی مشورہ یہی ہے کہ اپنے اندر کے پیمانوں اور ضمیر کی آواز پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تیسرا حصہ ہے چھپی ہوئی طاقت، یعنی کس طرح ذہین لوگ بالکل خفیہ رہ کر اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے ہیں۔ تو چھٹی نشانی ہے اپنی طاقت کو چھپا کر رکھنا، ہائیڈنگ ان پلین سائٹ۔ دیکھیں، اگر لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں کا پہلے ہی پتہ چل جائے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں،
लेकिन अगर उन्हें कमतरी का एहसास दिलाया जाए तो वो बेफिक्र हो जाते हैं, और यही असल फ़ायदा है। एक बेहतरीन मिसाल पसे मंज़र यानी बैकग्राउंड में रह के काम करना और सारा क्रेडिट दूसरों को लेने देना है। बस मकसद पूरा होना चाहिए। इस मकसद के हुसूल की टिप यही है कि हमेशा गैर मुतवक्का यानी अनप्रेडिक्टेबल रहें। 7वीं निशानी पर गौर करें तो हैरत होती है कि ज़हीन लोग बिना अल्फाज के दूसरों को कैसे पढ़ लेते हैं। इंसान का जिस्म, उसके चेहरे के तासुरात और आवाज़ का उतार चढ़ाव उसके लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा सच्चा होता है। किसी के हाथ मिलाने का अंदाज या बात करते वक्त आंखों का इधर उधर होना सच और झूठ सब बता देता है। इस महारत को पाने के लिए बज़ुनान कही बातों पर गौर करना शुरू करें जो लफ्ज़ों के पीछे छुपी होती हैं। 8वीं निशानी बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक है, ह्यूमर यानी मजाक का इस्तेमाल। एक ज़हीन इंसान गहरी और चुभने वाली सच्चाइयाँ मजाक के लिबास में पहनाकर पेश कर देता है। कहीं बहुत तनाव या टेंशन हो तो एक हल्का सा मजाक उस माहौल को ठीक कर देता है और साथ ही सामने वाले की बाउंड्रीज भी टेस्ट कर लेता है। टिप ये है कि गहरी और मुश्किल बातों को हल्के फुल्के और मजाकी अंदाज में कहने की आदत डालें ताकि बात भी पहुंच जाए और बुरा भी न लगे। आखिरी हिस्सा, मुसलसल सीखने का अमल, क्योंकि एक जहनी दिमाग कभी रुकता नहीं है। और 10वीं और आखिरी निशानी यही है कि सीखना कभी तर्क न किया जाए। जिस दिन इंसान ये समझ लेना कि उसे सब कुछ पता चल गया है, समझे उसका जवाल वहीं से शुरू। मिसाल के तौर पर जब एक ज़हीन शख्स किसी नए माहौल में जाता है तो वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक शागिर्द की तरह खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। जिंदगी का बेहतरीन उसूल यही है, दुनिया के हर शख्स को अपना उस्ताद माने, क्योंकि हर किसी के पास सिखाने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होता है। आखिरी सोच, ये 10 निशानियां सिर्फ चंद आदात नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात हैं। इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर हम इस एक बुनियादी और गहरे सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर खामोशी वाकई में एक ज़हीन इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है, तो इस शोर शराबे से भरी दुनिया में जो सिर्फ ऊंची आवाज़ों को सुनती है, क्या हम बहुत कुछ खो नहीं रहे? सोचने की बात है। ज़रूरत इस बात की है कि उस खामोशी में छुपी हुई ताकत और पोशीदा दानिशमंदी को पहचाना जाए।